بھابھی میں کیا کروں؟ آپ سب نے جانتے بوجھتے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ آپ لوگ جانتے تھے کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ ذہنی سکون تک بھی نہیں۔ میں اس قابل ہی کہاں ہوں جو وہ بہت دل گرفتہ انداز میں کہنے لگی۔ تو شاید زندگی میں پہلی بار بھابھی کو اتنا غصہ آیا تھا۔ بکواس بند کرو سپین، اگر ہم خاموشی سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قائل بھی ہو گئے ہیں۔ اب اگر خدا نے تمہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے تو پھر کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ احمد کی زندگی بھی برباد کر رہی ہو؟ یہاں تو لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو پھر والدین کے گھر آ کر ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ تمہاری تو بات ہی اور تھی۔ تمہیں تو اب تک ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، مگر تم اسی ایک دکھ کے پیچھے ساری خوشیوں کو ٹھوکر مار رہی ہو، اور یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھ دے کر خوش ہوتی ہو۔ اس کی زرد ہوتی رنگت بھابھی سے مفی نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ نرمی سے راہ راست پر آنے والی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم جو مرضی کرتی رہو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ کبھی امی کا حال دیکھا ہے؟ رات دن وہ احمد کے لیے روتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ ابو کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، کس قدر محبت کرتے ہیں وہ سب تم سے، احمد سے۔ اور تم دونوں کو یوں ویران زندگی گزارتے دیکھ کر کبھی سوچا ہے کہ ان سب پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم تو اپنی ضد اور اپنی خوشی سے مطمئن ہو، مگر باقی سب کیا کریں؟ یہ لوگ تو کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے، اور تم فقط اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ یہی تھی تمہاری اس گھر اور اس کے مکینوں سے محبت؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے کبھی احمد کو چاہا ہی نہیں تھا، ورنہ آج یوں اسے حوال نہیں کرتی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی سبین۔ یا تو اسے سب بتا دو، یا پھر پردہ پوشی کر کے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ محبت سے پیش قدمی کرو گی تو وہ بھی بھولنے میں پل نہیں لگائے گا، مگر تم کوشش تو کرو۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئی تھی، اور وہ اس قدر ساکت اور جامد بیٹھی تھی کہ بھابھی کو رونا آنے لگا۔ کس قدر سنگ دل ہو چکی تھی وہ۔ چند لمحوں کے بعد وہ یوں ہی خاموشی سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ بھابھی کی باتوں نے پھر اتنے دنوں بعد اندر تک ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ وہ کب مطمئن و خوش تھی اس بے جان زندگی سے، مگر اپنے دل، اپنے ضمیر اور اندرونی وحشتوں کا کیا کرتی؟ اس خوف کا کیا کرتی جو ہر پل اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا؟ شام گہری ہونے تک وہ یوں ہی گھر میں چکراتی رہتی تھی۔ ایک جی چاہتا کہ وہ ان سب کے کہنے پر عمل کر ڈالے، کچھ بتائے بغیر احمد کے آگے سپر ڈال دے، مگر پھر خیال آنے لگتا ہے کہ اگر احمد کو یہ سب پتہ چل جائے تو وہ ایک پل بھی اس کے پاس ٹھہرنا گوارا نہیں کرے گا۔ شدید ذہنی کشمکش اسے بے حد خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہونے والی ہے۔ یہی خوف اور دہشت تھی جس نے اسے احمد کو پکارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھی آفس سے آیا تھا، وہیں لاؤنج میں صوفے پر قدرے نیم دراز تھا۔ اس کی آواز پر بے تحاشا جھونک کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں، وحشت زدہ چہرے اور ویران حلیے نے احمد کو حقیقتاً متحیر کیا تھا۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے کٹیلے انداز میں بولا، اب کیا اس طرح دوسرے سے ہٹنا چاہتی ہو؟ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں وہیں بیٹھ گئی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ احمد، میں بہت تھک گئی ہوں، کب سے میں تنہا اکیلی اس راستے میں چلی جا رہی ہوں۔ اس کا انداز احمد کے لیے بہت حیران کن تھا، مگر وہ اثر لیے بغیر تلخی سے بولا، تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، بہت جلد ان راہوں پر اکیلی رہ جاتی ہیں۔ اس کے لفظوں نے پتہ نہیں سبین پر کیسا اثر کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت خوف زدہ ہو کر اٹھا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں گھر نہ آیا کروں؟ یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے کیوں کر رہی ہو؟ احمد، تم بھی مجھے برا سمجھتے ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بے ایمانی کی ہے تم نے، دفتر وہ مشتعل ہوا تھا، بے وفائی کی ہے تم نے مجھ سے۔ اس نے عورت ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ طلاق تم نے انجوائمنٹ کے لیے نہیں مانگی تھی، وہ اسے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یقین کرو احمد، کوئی بھی نہیں ہے، میں تو تمہارے علاوہ اور کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہت دنوں کے بعد وہ بہت شکستگی سے مگر بے احتیاط دل کی بات اس کے ہونٹوں پر آئی تو احمد نے تلخی سے کہا، اب اگر سمجھتی ہو کہ تم پھر سے مجھے اپنے جال میں پھانس لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم بہت اچھی طرح مجھ پر کھل چکی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں احمد۔
چاہے تم مجھ سے کوئی بھی تعلق مت رکھو، مگر میری ایک بات مان لو۔ تم مجھ سے ماننے اور منانے والا تعلق بھی ختم کر چکی ہو، اس لیے میں بھی پابند نہیں ہوں۔ وہ سلگ کر بولا۔ سبین نے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ احمر، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری وجہ سے تم ڈسٹرب رہنے لگے ہو۔ گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، تم دوسری شادی کر لو احمر۔ جتنے لسان سے اس نے یہ بات کی تھی، اسی قدر زوردار جھٹکا احمر کو لگا۔ جب اپنا آپ کسی کے نام کر دیا جائے اور وہ آگے سے دھتکار دے، آپ کو کسی اور کو دان کر دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ احمر بھی اسی اذیت کے گہراؤ میں تھا۔ تمہیں میری خوشیوں اور غموں کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حواس میں آتے ہوئے وہ پھٹکارا تھا۔ اسے احساس نے تل ملا کر رکھ دیا تھا کہ وہ اسے کتنا بیچارہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھو احمر، وہ بہت کرب سے بولی، تو احمر نے تیز لہجے میں اس پر واضح کیا۔ میں تمہیں اب بہت صحیح سمجھ چکا ہوں۔ خدا کے لیے احمر، مجھے یوں سب کی نظروں میں مت گراؤ۔ تم ایک اچھی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ میں خود تمہیں دوسری شادی کے بارے میں کہہ رہی ہوں۔ مجھ جیسی لڑکی تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو بہت اچھے ہو احمر، اتنے اچھے کہ میں… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی احمر کا ضبط جواب دے گیا۔ اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو تم مجھے کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ تم میں کیا برائی ہے؟ مجھے وہ بتاؤ۔ ایک نظر سبین نے اس کے ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں پر ڈالی تو پگھلنے سی لگی۔ کچھ کھو دینے تہی دامن ہو جانے کا احساس اس قدر تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا اٹکائے رونے لگی۔ تم تو اتنے اچھے ہو احمر کہ میں ساری زندگی بھی خدا کا شکر ادا کرتی رہوں تو وہ بھی کم ہوگا۔ احمر نے اسے اپنے حصار میں لیا تو اس کی آنکھوں میں نرم جذبوں کی بجائے سوچ اور تشویش کی پرچھائیاں تھیں۔ ہم دونوں مل کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں سبی، اگر تم میرے سامنے ہر اعتراف کر لو تو۔ بہت سوچ کر احمر نے محتاط لفظوں میں کہا تو وہ اس کے الفاظ سن کر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر وحشت زدہ سی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اہانت کے شدید احساس کے ساتھ احمر کا چہرہ ٹپنے لگا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان کی بے فکری اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے چہرے کو نقاب سے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ آتے ہی انہوں نے گھر میں تھوڑ پھوڑ مچانا شروع کر دی۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں، عثمان بھائی اور ابو شہر سے باہر تھے۔ گھر میں فقط سبین، چچا جان اور امی ہی تھے۔ گن پوائنٹ پر گھر میں موجود تمام زیورات اور نقدی لوٹنے کے بعد بھی وہ للچائی نظروں سے سبین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ چچا جان کا دل اندر ہی اندر ہولے جا رہا تھا، اور پھر ان کی ہزار دعاؤں کے بعد بھی ان شیطانوں نے وہ شیطانی کھیل رچا ڈالا جس کے خوف سے ان کا دل لرز رہا تھا۔ چچا جان اور امی کو باندھ کر بے بس کرنے کے بعد وہ تینوں سبین کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ 3 مکروہ اور بدی کی غلاظت میں لپیٹے چہرے سبین کو شدید دہشت کا احساس دلا رہے تھے۔ گھسیٹتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کا دوپٹہ کہیں کمرے سے باہر ہی رہ گیا ہو، پھر ان میں سے ایک کمرے میں ہی رہ گیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مگر باہر سے اٹھنے والی CD پلیئر اور ٹی وی کی فل آواز اس کی چیخ و پکار پر حاوی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں اور منتیں کر رہی تھی، مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے باصورت ٹیبل لیمپ آن کیا اور سبین کی طرف پلٹا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی لا یقینی آوازیں اور گھٹی گھٹی چیخیں اس کی نیند کے ٹوٹنے کا باعث بنی تھیں۔ وہ نیند میں سر تکیے پر پٹک رہی تھی۔ احمد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس کے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھا۔ وہ نیند میں رو رہی تھی۔ سبین! اس نے پوری طاقت سے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں نہیں! وہ چھڑچھڑی لے کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، پھر خوفزدہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے کچھ مت کہو، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، مجھے چھوؤ مت۔ وہ ششدر سا سبین کو دیکھ رہا تھا۔ ہوش کرو سبین! اس نے بلا ارادہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ اس قدر خوفزدہ اور وحشت میں گھری تھی کہ احمد الجھ رہا تھا۔ یہ سب کسی ڈرانے خواب کا شاہسانہ تو نہیں ہو سکتا۔ ابو، میرے ابو کہاں ہیں؟ احمد کو بلاؤ۔ احمد، مجھے بچا لو پلیز احمد! وہ بیک گراؤنڈ سے لگی خوفزدہ انداز میں جیسے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میں ہوں نا سبی؟ احمد نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں آ گیا ہوں تمہارے لیے۔ احمد! وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔
وہ اس قدر دہشت زدہ لگ رہی تھی کہ احمد خود پریشان اٹھا تھا۔ کوئی خواب دیکھا ہے سبی؟ ہاں، وہ بے تاثر سے انداز میں بولی۔ پھر بہت ڈرے ڈرے انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس نے احمد کے ہاتھ کو چھو کر گویا اس کے ہونے کا یقین کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد، تم آگے ہو؟ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند ہرگز نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے جھلکتی بے چینی اور آس و نراز کی کیفیت احمد سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دورے کے زیر اثر ہے۔ جواباً اس نے دوسرا ہاتھ سبین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے نرمی سے دبایا۔ تم نے بلایا تھا سبی، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس۔ احمد، وہ جیسے ٹوٹ کر حواسوں میں آئی تھی۔ اس کی باہوں میں سمٹ کر وہ اس قدر بے قراری اور شدت سے روئی کہ وہ ساکت رہ گیا۔ میں نے تمہیں کتنا بلایا تھا، کتنی آوازیں دی تھیں احمد، مگر تم نہیں آئے۔ ہم لٹ گئے، ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر تمہارے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم تو کہتے تھے کہ تم ایک بار پکارو گی تو میں لوٹ آؤں گا، مگر تم نہیں آئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے بڑے درد بھرے لہجے میں کہتی، اس کا ضبط ازما گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ وہ بہت برداشت کر رہا تھا۔ احمد نے اس کی پشت سے ہلاتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ سارا غصہ اور نفرت اسے وقت معدوم ہو چکا تھا۔ سب کچھ بھول جاؤ سبی، اب میں آ گیا ہوں نا کبھی نہ جانے کے لیے۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، مگر اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بھول جاؤ گزری باتوں کو۔ وہ بہت محبت سے اسے اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نہ جانے وہ کیسے خوف میں گھیری تھی، کتنی ہی دیر سسکیاں لیتی رہی۔ اس کے سو جانے کا یقین کر لینے کے بعد احمد نے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، بھیگی جڑی ہوئی پلکیں اور چہرے پر کنڈی زدگی احمد کو اور بھی الجھانے لگی تھی۔ سبین کے پل پر بدلتے انداز اسے گھن چکر بنا رہے تھے۔ کبھی تو اسے ہاتھ الگ توڑنے پر آمادہ رہتی تھی اور کبھی باہوں میں سمٹ کر اس کے بن نہ جینے کا اظہار کرتی تھی کہ وہ خود پاگل ہونے لگتا تھا۔ اگلی صبح احمد کے لیے اور بھی حیران کر دینے والی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا تو سبین گرم چائے کے کپ سمیت کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک خوشگوار مگر سمجھ میں نہ آنے والے احساس میں بھرنے لگا۔ وہ اب کمرے میں بکھری اشیاء سمیٹنے کے بعد بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ احمد چائے کا کپ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی اپنی مگر کتنی انجان اور اجنبی تھی وہ۔ اس کی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی کچھ بھی نہیں بنی تھی۔ سبین، رات کو کیا ہوا تھا؟ بہت عام سے انداز میں مگر اچانک احمد نے پوچھا تو وہ ٹھنک کر پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر وہیں بستر کے کنارے ٹک گئی۔ پتہ نہیں، شاید خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا خواب میں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یاد نہیں، کچھ برا ہی دیکھا ہوگا، تبھی ڈر گئی تھی۔ وہ اسی دھیمے پن میں کہہ رہی تھی جیسے اس نے احمد کی دوستانہ پن کو قبول کر لیا ہو۔ کب سے دیکھ رہی ہو ایسے خواب؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی آدھے سے زیادہ چائے کپ میں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سنو۔ ہاں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند ثانیوں تک جیسے احمد نے جملوں کا جوڑ توڑ کیا، پھر آگے بڑھ کر بستر کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہونٹ پیچھتے ہوئے وہ اس سے کچھ فاصلے پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سبین کا یہ فرما بردار رویہ اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ورنہ وہ تو اسے اتنے دوستانہ انداز کی توقع ہی ختم کر بیٹھا تھا کہ جب تم نے مجھے علیحدگی کے مطالبے کا خط لکھا تھا تو پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کسی اور کی شرارت ہے، مگر تمہاری رائٹنگ نے مجھ پر اشکار کیا کہ یہ تم ہی نے لکھا ہے۔ پھر بھی میں نے دل کو باور کروا دیا کہ یہ سب بھی پہلے کی طرح مجھے غصہ دلانے کے لیے تم نے مزاق کیا ہے، مگر میں یہاں آیا تو تم نے میرے مفروضے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو۔ شاید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا تم پر اعتماد ہی تھا جو مجھے تم سے متعلق کبھی کچھ غلط سوچنے ہی نہیں دیتا تھا، مگر اب گزشتہ 2 دنوں سے مجھ پر ادراک ہوا ہے کہ بات کچھ ایسی ہے جس کا ذہن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم وہی ہو اور میں وہی ہوں جہاں میں ہوں، مگر کسی وجہ سے تم وہاں رہنا نہیں چاہتی۔ ہماری محبت کی پہلی بنیاد اعتماد تھی سبی۔ میں کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کیا تھا،
مگر خدا گواہ ہے، اس رشتے کے بعد میں نے فقط اس اعتماد کے سہارے تم سے نکاح جیسا فیصلہ کیا تھا کہ تم میرے لیے قابل اعتماد تھی۔ مجھے شوخ اور لاپرواہ لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگیں، مگر مجھے اپنی محبت پر اور تم پر اعتماد تھا کہ تم خود کو میرے رنگ میں رنگ لو گی، اور واقعی تم نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بیٹھی رہو سبی، میری بات سن لو، پھر جو چاہے کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ گزرے سالوں میں جو محبت ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محسوس کی تھی، وہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ تمہارے خطوط کی فائل پڑی ہے میرے پاس، اور تم میرے لیے کیا ہو یہ تم مجھ سے اچھی طرح جانتی ہو، مگر تم اس محبت کو ختم کرنے کے در پہ ہو۔ سبین، کیوں؟ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی، پھر بھی مجھ سے علیحدگی مانگ رہی ہو، کیوں؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ خود جتنا وہ ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا۔ سبین نے اسے شدید ہرٹ کیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سبی، کوئی غیر نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تو بندھن ہی اعتماد اور اعتبار کا ہوتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ وہ اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، فار گاڈ سیک۔ اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اور منت بھرا لہجہ احمد کی قوت برداشت آزما گیا۔ کس قدر مشکل کر رہی تھی وہ زندگی کو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے نا؟ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا۔ سبین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنسو بھری آنکھوں میں ثانیہ بھر دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ گیا اور اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں سامنے پھیلائے بے بسی سے رونے لگی۔